اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک افضل اور واجب عمل روزہ اور اس کے احکام کے بارے میں۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں ان مبتلات کے بارے میں بات کی کہ جو عمدن انسان انجام دے تو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک شخص ہے کہ جو حالت جنب میں یعنی جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں؟ آیا اس کا روزہ باطل ہے، اس کا روزہ درست ہے، کس طرح سے وہ روزہ رکھے؟ آج ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے کہ جو جنابت کی حالت میں ہے، مجنب ہو گیا ہے، ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جو موجب جنابت ہے انسان کے لیے، وہ اس نے اس حالت میں ہے، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ یعنی یا خواب کی سو رہا تھا، محتلم ہو گیا، مادہ شہویہ نکل گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے۔ اب ایک شخص ہے غسل واجب ہو گیا تو غسل نہیں کرتا، اذان صبح تک رہتا ہے اور روزے کا وقت تمام ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مبتلات روزہ میں سے ہے۔ اس کے اوپر قضا بھی واجب ہے، روزہ کا کفارہ بھی واجب ہے۔ اب ایک شخص ہے کہ جو غسل نہیں، مجنب ہے، حالت جنابت میں ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، یا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی ہے نہیں، یا اور مسائل ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر تیمم واجب ہے۔ اگر وہ تیمم بھی نہیں کرتا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یعنی روزہ اس نے اسی حالت میں روزے کا جو شروع ہونے سے پہلے کا وقت تھا وہ گزار دیا، روزہ شروع ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، نہ اس نے غسل کیا، اگر غسل نہیں کر سکتا اس نے تیمم کیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو اس کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب ایک شخص ہے کہ جو جان بوجھ کر غسل نہیں کرتا یا اس کے اوپر غسل کے وسائل مہیا نہیں ہیں، وہ تیمم اس کے اوپر واجب ہو گیا، تیمم نہیں کرتا، تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے اندر ہے اور رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا چونکہ اس نے اپنے آپ کو پاک و طاہر نہیں کیا۔ اگر وہ قضا روزے رکھ رہا ہے، ماہ رمضان کی قضا رکھ رہا ہے رمضان کے بعد، اور اذان ظہر، اذان فجر تک، وقت فجر تک وہ مجنب ہے، تو اس صورت میں بھی، اور اس کے اوپر غسل واجب ہے یا غسل کے بجائے تیمم واجب ہے، وہ نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی اس کا یہ روزہ باطل ہوگا، اس کو اس کی بھی قضا ادا کرنی پڑے گی اور اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب ایک شخص ہے کہ جو رمضان بھی نہیں ہے اور ان کی قضا بھی بجا نہیں لے کے آ رہا، تو باقی موارد میں اگر اس کے اوپر غسل واجب تھا، غسل نہیں کیا کہ وسائل کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تیمم واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو یہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ اس کا روزہ رکھنا درست ہے، اس کا وہ روزہ درست ہوگا اس صورت میں کہ وہ نہ رمضان کے روزے ہوں نہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں۔ تو اس صورت میں اگر وہ مجنب ہے اور اس نے تیمم، اس کا وظیفہ تیمم تھا، تیمم نہیں کر سکا، تو اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو اس کا روزہ درست ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ مختلف بعض اوقات جوانوں میں اس چیز کی زیادہ وہ مشکل پیش آتی ہے کہ ایک جوان ہے، روزے اس کے اوپر واجب ہیں، وہ مجنب ہو گیا، یعنی حالت جنابت کی حالت، یعنی وہ مجنب ہو گیا اور جنابت کی حالت میں ہے لیکن اس کو معلوم نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہے، سویا اور سونے کے بعد محتلم ہو گیا، یعنی احتلام اس کو ہو گیا، مادہ شہویہ خارج ہو گیا، اس کو معلوم نہیں ہوا اس دن، اگلے دن بھی اس کو معلوم نہیں ہوا، تیسرے دن یعنی رمضان روزے رکھ رہا ہے، رمضان واجب روزے رکھ رہا ہے، تیسرے دن 2 روزے رکھ لیے، تیسرے روزے میں اس کو معلوم ہوا کہ میں تو مجنب ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی شخص کے اوپر وہ جو 2 روزے رکھے ہیں، وہ جو حالت جنابت میں تھا لیکن معلوم نہیں تھا اس کو، تیسرے دن اس کو معلوم ہوا، تو یہ جو 2 روزے رکھے ہیں اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، فجر کے وقت اس نے نیت کی، روزے کی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، سو گیا، اور بعد میں وہ حالت جنابت میں آ گیا، یعنی مجنب ہو گیا، خواب میں اس کا مادہ شہویہ یا منی اس کی خارج ہو گئی، تو یہاں پہ اس کا کیا جواب ہوگا؟
چونکہ یہ بعد از وقت فجر ہے اور سہون ہے، یعنی اس کے اختیار بھی نہیں تھا کہ اس کو روکتا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہ فوراً غسل کرے، روزہ اس کا درست ہے۔ ایک شخص ہے، دوبارہ عرض کر دوں کہ نماز فجر کے وقت اس نے نماز پڑھی، سحری کھائی، نماز پڑھی، نماز کے بعد مستحب اعمال انجام دیے، سو گیا اور حالت خواب میں کیا ہوا، وہ محتلم ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا، اس کا مادہ شہویہ یعنی منی خارج ہو گئی، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ فوراً اٹھے، جب جیسے ہی اس کو معلوم ہو کہ یہ جنابت کی حالت میں ہے، فوراً غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاک و طاہر کرے۔ روزے کی قضا ضروری نہیں ہے، روزے کے لیے کفارہ دینا ضروری نہیں ہے، اس کا روزہ الحمدللہ درست ہے انشاءاللہ، اور اپنے روزے کو مقررہ وقت تک پہنچائے اور افطار کرے، روزہ اس کا درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب ایک یہاں پہ نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، دیکھیں ایک شخص ہے، وہ رمضان المبارک کے ایام کی شبوں میں، راتوں میں مجنب ہو گیا ہے۔ اب اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں سو گیا تو میں وقت فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکوں گا، اور غسل میرے اوپر واجب ہے، میں جاگ نہیں سکوں گا، میری آنکھ نہیں کھل سکے گی، یہ بھی اس کو معلوم ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ سوئے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس کو نیند آ جاتی ہے اور فجر سے پہلے وہ نہیں اٹھ پاتا، تو اس کا روزہ باطل نہ ہو۔ لیکن اگر جان بوجھ کر یہ سب جانتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، جنابت کی حالت میں سو جاتا ہے، اور فجر کی اذان کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے، اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اس کو روزے کی قضا بھی ادا